نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیے معرکہ قادسیہ یا جنگ قادسیہ کے سنہری واقعات کے بارے میں جانتے ہیں۔ معرکہ قادسیہ مسلمانوں اور آتش پرست ایرانیوں کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ تھا، جس کے نتیجے میں کسریٰ کی سلطنت پاش پاش ہو گئی۔ ایرانیوں کے لیے ان کا اقتدار بچانے کا یہ آخری موقع تھا، اس لیے انہوں نے اس جنگ میں پوری قوت اور وسائل جھونک دیے۔ جنگ قادسیہ عہد فاروقی کا ایک اہم ترین معرکہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مجاہدین اسلام نے اس معرکہ جلیلہ میں ایرانیوں کی قوت کو اس طرح پاش پاش کیا کہ وہ دوبارہ سنبھل نہ سکے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شبہ اپنے دور کے ایک بہت ہی عظیم شخصیت تھے۔ انہوں نے مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے جس عظیم المثال طریقے سے اسلامی لشکر کو قدم بقدم رہنمائی فراہم کی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دشمن کو شکست فاش دی، یہ انہی کا خاصہ تھا۔ ایرانی فوج کا جنرل رستم ایک نہایت ہی آزمودہ جنرل تھا۔ اس نے اپنے دشمنوں کے خلاف بہت سی کامیابیاں حاصل کی تھیں۔ اس کے علاوہ ان کی فوج کی قوت بھی مسلمانوں سے 4 گنا زیادہ تھی۔ یہ بلا شبہ مسلمانوں کی فارس پہ تاریخی فتح تھی، مگر یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں نے اس فتح کو حاصل کرنے میں اس بڑی تعداد میں قربانیاں دیں۔ اب تک جتنی بھی جنگیں ہوئی تھیں، مسلمانوں کے شہداء کی تعداد اتنی زیادہ نہ تھی۔ مورخین کے مطابق مسلمان شہداء کی تعداد 8500 تھی۔ یہاں یہ بات بھی مد نظر رہے کہ مسلمانوں نے بہت جاں مردی سے، بہت دلیری سے دشمن کا مقابلہ کیا۔ وہ کتنی دلیری اور بہادری سے لڑے کہ باوجود اتنی زیادہ قربانیوں کے ان کے قدم میدان جنگ سے پیچھے نہ ہٹے۔ ہماری نوجوان نسل کو اس سنہرے دور کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے اور یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے اسلاف نے عزم اور ہمت کی کیسی کیسی داستانیں رقم کی ہے۔